السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ اور دودھ کا پیالہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا، اور کبھی میں بھوک کے مارے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے صحابہ نکلتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ مسئلہ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر تک پہنچ جاؤں گا، مگر انہوں نے وہیں مجھے وہ مسئلہ بیان کر دیا اور آگے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پوچھی، اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں گے اور کچھ کھلائیں گے، مگر انہوں نے بھی وہیں کھڑے کھڑے مسئلہ بیان کر دیا اور اس کا جواب ہمیں بتا دیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور آپ نے جب مجھے دیکھا تو آپ مسکرا دیے اور میرے دل کی بات سمجھ گئے، اور میرے چہرے کو آپ نے تاڑ لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ چلنے لگے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا۔ پھر آپ اندر گھر میں تشریف لے گئے۔ پھر میں نے اجازت چاہی اور مجھے اجازت ملی۔ جب آپ داخل ہوئے تو ایک پیالے میں دودھ ملا۔ دریافت فرمایا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ کہا گیا فلاں یا فلانے کے گھر سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل صفہ کے پاس جاؤ اور انہیں بھی میرے پاس بلا لاؤ۔ کہا کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، وہ نہ کسی کے گھر پناہ ڈھونڈتے، نہ کسی کے مال میں اور نہ کسی کے پاس۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے پاس بھیج دیتے، اور خود ان میں سے کچھ نہیں رکھتے۔ البتہ جب آپ کے پاس تحفہ آتا تو آپ انہیں بلا کر بھیجتے اور خود بھی اس میں سے کچھ کھاتے اور ابھی بھی شریک کرتے۔ چنانچہ مجھے یہ بات ناگوار گزری، اور میں نے سوچا کہ یہ دودھ ہے تھوڑا سا، اور صوفہ والوں میں تقسیم ہوگا، تو اس کا تو حقدار میں تھا کہ اس سے پی کر کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب صوفہ والے آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمائیں گے اور میں انہیں دے دوں گا۔ مجھے تو شاید اس دودھ میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی تابعداری کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچائی۔ وہ آ گئے اور اجازت چاہی، انہیں اجازت مل گئی۔ پھر وہ گھر میں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لبیک۔ فرمایا، لو اور اسے ان سب حاضرین کو دے دو۔ بیان کیا گیا ہے کہ پھر میں نے پیالہ پکڑا اور ایک ایک کو دینے لگا۔ ایک شخص دودھ پی کر جب سیر ہو جاتا تو مجھے پیالہ واپس کر دیتا، پھر دوسرے شخص کو دیتا، وہ بھی سیر ہو کر پیتا، پھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا، اور اسی طرح تیسرا پھر مجھے پیالہ واپس کر دیتا۔ اس طرح میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لوگ پی کر سیر ہو چکے تھے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا اور اپنے ہاتھ پر رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے دودھ پیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر فرماتے رہے کہ اور پیو۔ آخر مجھے کہنا پڑا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اور آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے،
اب بالکل گنجائش نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر بچا ہوا خود پی لیا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے رکھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں میں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز کھاتے یا پیتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ ایک ہمارا حال ہے کہ بسم اللہ پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔